قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا مطلب قرآن مجید فرقان حمید کے معانی و مطالب کو جاننا ہے۔ اس کا انداز وہ ویسے ایک جو نارملی بیان کا انداز ہوتا ہے کہ ایک جوشیلا انداز وغیرہ، وہ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کا انداز نہیں ہوتا۔ تو میں درس کے انداز میں ہی جو قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلا تمہید ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے خطاب کیا ہے، منافقوں سے جو ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن باطن میں مسلمان نہیں تھے، ان سے خطاب ہے۔ یہ جو پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 2 سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے لے کر یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آگے آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین سے خطاب کیا ہے اور ان کو ہدایات کی ہے۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمائی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ دوسرے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ منافقین سے کہا گیا کہ ویسے ایمان لائیں جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو منافقین نے کہا یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، تو کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ منافقین جانتے نہیں ہیں، بے وقوف یہ نہیں ہے، بے وقوف خود منافقین ہیں۔ یہ جو دوسرے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں جن کی طرح منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، یہ دوسرے لوگ اس وقت کون تھے؟ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کی طرح کا منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوسرے لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ کہ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے گئے، اگر ایسا تم ایمان لے کر آؤ گے تو یہ تمہارا ایمان معتبر ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھا ہو، اگر نبینہ ہے تو انہوں نے کچھ لمحات حضور کی صحبت میں گزارے ہوں اور پھر ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی رسول ہونا یہ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اس امت میں تابعین ہیں، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، تابعین سے لے کر تا قیام قیامت تک اس امت کے جتنے بھی ولی ہیں یا جتنی بھی دینی اعتبار سے مقتدر شخصیات ہیں جو ہوئی ہیں، موجود ہیں یا ہوں گی، یہ ساری بھی اکٹھی ہو جائیں تو کسی ادنا صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابی کا مقام اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنا بھی اونچا کوئی ولی مقام اور مرتبہ حاصل کر لے، کوئی غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو،
غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایک مقام صحابی کو وہ حاصل ہے جو کسی کو اب حاصل نہیں ہو سکتا. ایک مقام جس کی وجہ سے وہ تمام امت سے ممتاز ہو جاتے ہیں. اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ تمام امت سے آگے گزر جاتے ہیں. وہ خوبی کون سی ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ والضحیٰ دیکھا. یہ ان کی ایک خوبی وہ ہے. جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، حضور اپنے مزار مبارک میں تشریف لے گئے، تو اب وہ خوبی تو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو پھر جن لوگوں نے وہ خوبی حاصل کر لی ہے، وہ اس خوبی کی وجہ سے، اس ایک کوالٹی کی وجہ سے وہ امت سے اتنے ممتاز ہیں کہ اب ساری امت بھی جمع ہو جائے تو کسی ادنا صحابی کے بھی مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے. یہاں کتنی خوبصورت بات کہی گئی اس آیہ مبارکہ میں کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو آئیڈیل اور معیاری ایمان قرار دیا کہ جس کا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان جیسا ہوگا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا. کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لائے. یہ آئیڈیل ایمان ہے، یہ معیاری ایمان ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا معیار دیکھیں. اس سے بھی یہ بات کتنی کھل کے واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا عمدہ ایمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معیاری اور آئیڈیل ایمان قرار دیا. کتنا بلند ایمان ہے. جب ان کو کہا گیا کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیوقوف ہیں جیسے یہ بیوقوف ہیں. یہ تو بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے ایسا. منافقین نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیوقوف کہنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. یہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بلا کہنا کسی بھی صحابی کو جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہے، وہ صحابی ہے. اب اس کسی ادنا شخصیت کو بھی اگر کوئی شخص بیوقوف کہے یا برا بلا کہے تو یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. منافقوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے محبوب کے صحابہ بیوقوف نہیں، یہ منافقین بیوقوف ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، پنجابی میں کیا ہوتا ہے، پنجابی کی ایک مثال سے یہ بات سمجھے. ایک بندہ کسی دوجے بندے نو پیڑا آکھے تو وہ اگوں آکھے تو آپ ہی ہوے دا، مینوں پیڑا آکھن والیا تو آپ ہی ہوے دا، میں نہیں انجدا. تو منافقوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صحابہ ایسے نہیں ہے، تسی آپ ہی انجدے ہو، تسی آپ انجدے ہو. یعنی جو صحابہ کو برا کہے تو رسول اللہ کے صحابہ برے نہیں ہیں. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو برے کہنے والے خود برے ہیں. یہ بیوقوف ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ساتھی ہونے کا شرف عطا کیا. آپ دیکھیں نا، کوئی اعلیٰ بندہ ہو تو جو اس نے اپنے قریب بندے بٹھانے ہوتے ہیں تو معتبر بندے بٹھاتا ہے، جن کو اپنا رازدار بناتا ہے، جن کو اپنا قریبی بناتا ہے. عام بندوں کو نہیں بناتا جس پہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہو اور وہ اس کے کاز میں، اس کے عمل میں اس کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہو، انہیں اپنا قریبی بناتا ہے. تو
یہ تو عام بندے کے تو قریبی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی بندے۔ اب غور کریں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پاکستان میں اگر ممکن ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پاکستان میں مبعوث فرما دیتا، اس وقت برے صغیر تھا، اس وقت برے صغیر میں آ جاتے رسول اللہ، لیکن یہاں تشریف نہیں لائے، رسول اللہ عرب میں تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایسے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشنا تھا کہ ان کو اپنے محبوب کا ساتھی ہونا یہ بخشنا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث پاک ہے، 45 جلدوں پر یہ مشتمل حدیث پاک ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل جو اس حدیث کی کتاب کو لکھنے والے ہیں، یہ وہ بڑے محدث ہیں جنہوں نے 10 لاکھ رسول اللہ کی حدیثیں زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ 10 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی عربی کے اندر حدیثیں ان کو آتی تھی، 10 لاکھ۔ وہ اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد فجعلہم اخیارا فجعلہم لی نبی و رسولا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف نظر کی تو اللہ تعالیٰ نے جن دلوں کو سب سے زیادہ اچھا، پاکیزہ اور ستھرا پایا، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور اپنا رسول ہونے کے لیے منتخب فرما لیا۔ جو سب سے اعلیٰ دل والے لوگ تھے ان کو اپنا نبی اور رسول بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بعد لوگوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ عمدہ تھے ان دل والے افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صحابی ہونے کے لیے چن لیا۔ اتنے عمدہ قسم کے افراد ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت۔ ایک اور آیہ مبارکہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجرین میں اور انصار میں وہ افراد جو پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ مہاجر یعنی جو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور انصار یعنی وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ طیبہ کے تھے، انہوں نے یہ جو ہجرت کر کے آنے والے تھے ان کی مدد کی تھی۔ وہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے جنگ بدر کے اندر بھی شرکت کی، یہ پہلے ایمان لانے والے افراد ہیں۔ ایک دوسرا فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان پہلے ایمان لانے والوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی جو بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لانے والے ہیں۔ 2 قسم کے افراد ہوں گے، جو پہلے صحابہ ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے اندر بھی شرکت کی ہے، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے اور رسول اللہ کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے۔ 2 قسم کے افراد ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، کہ یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ اب رب ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہمیں کو نہیں پتا، کسی کو کنفرمیشن نہیں ہے ہم میں سے کسی ایک کو بھی کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کسی کو کنفرم پتہ نہیں۔ کوشش جاری ہے ہاں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، لیکن یہ وہ عظیم جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہم نے تمہارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کیے ہیں اور ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یہ سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کی رضا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اگر اسپیکر کی وجہ سے مسئلہ ہے تو ویسے بھی ہو جائے گی بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں اگر آواز سمجھ نہیں آ رہی تو اسپیکر کو اچھا. اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. اکبر ہر چیز سے بڑا ہے. یہ اکبر کا لفظ یاد رکھیں, اللہ اکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کی رضا بھی اکبر ہے. اللہ کی رضا اکبر ہے, یعنی بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے پھر وہ چھوٹی چیز رہے گی نہیں, وہ بھی پھر بڑی چیز ہو جائے گی. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ افراد ہیں رضی اللہ عنہم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرما دی ہے. لہذا پھر یہ چھوٹے نہیں رہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا دے کے بڑا بنا دیا. آگے چلیے, اور پھر فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہے. اللہ ان سے راضی, یہ اللہ تعالیٰ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور ہمیشہ ہمیشہ یہ افراد اس جنت کے اندر رہیں گے. اور یہ بڑی کامیابی ہے, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے کہ ان کو جنت دی جائے گی. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ جنتی افراد ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جنتی افراد ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. سبحان اللہ, یہ جنتی افراد ہیں. تو جو جنتی افراد ہوں پھر ان کے ساتھ کھندکنا تو نہیں چاہیے, پھر ان میں کیڑے تو نہیں نکالنے چاہیے, پھر ان میں عیب تو نہیں نکالنے چاہیے, پھر ان کے بارے میں غلط بات تو نہیں اپنی زبان پہ لانی چاہیے, پھر ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا یہ تو پھر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں, لیکن ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو محبوب کے دامن سے صحابہ کرام علیہم رضوان وابستہ ہوا ہے یہ وہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم جماعت ہے. ایک اور آیہ مبارکہ, یہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک 3 آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. وہ لوگ جو بھلائی میں سبقت لے گئے, نیکی کے کام میں سبقت لے گئے, اور اسلام قبول کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے, اور اس نیکی میں سب سے پہلے جو سبقت لے گئی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے. کیونکہ جتنی بھی جماعتیں گزری ہیں وہ ساری تو بعد میں گزری ہیں, انہوں سب نے تو بعد میں اسلام قبول کیا. سب سے پہلے جس جماعت نے اس بھلائی میں, اسلام قبول کرنے والی بھلائی میں سبقت اختیار کیا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے. اب ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے, اور اس سوچ کا یا اس فکر کا یا اس وسوسے کا جو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ معاذ اللہ فلاں صحابی باغی ہے, وہ طاغی ہے, وہ معاذ اللہ جہنمی ہے, تو وہ گستاخ ہے, تو وہ اس طرح کا ہے, تو وہ اس طرح کا ہے, تو یہ معاذ اللہ جہنمی ہے. اب اس سوچ کا اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے, اب اس کا موازنہ آپ خود کر لیجئے اور خود سمجھیے کہ وہ سوچ کیسی ہے اور قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، یہ جو نیکی کے کام میں سبقت لے گئے ہیں ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کتنا دور رکھا جائے گا؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا، اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنم کی آگ کی یہ ہلکی سی بھنک بھی نہیں سن سکیں گے۔ اتنا دور ان کو رکھا جائے گا۔ رکھا کہاں جائے گا؟ فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی من مرضی کے مطابق جہاں چاہیں گے وہاں ان کو رکھا جائے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں نا وہاں ان کو رکھا جائے گا، اور وہ چاہت کیا ہوگی؟ جنت ہی ہوگی جہاں رکھا جائے گا۔ لہذا کتنے عظیم لوگ ہیں، پھر ان کے بارے میں کھندک کرنا، ان کے بارے میں غلط بات کرنا، نہیں وہ سانو فلانی جگہ تو پتہ لگ گیا وہ انج ہویا سی، فلانی جگہ تو پتہ لگ گیا انج ہویا سی۔ یہ میں اس لیے یعنی میرے یہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی کو، تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ میں نے موضوع منتخب کیا کہ میں آپ کو چند ایک باتیں اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کرتا ہوں۔ تو کتنی عظیم جماعت، اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں وہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی، نہیں انہوں نے وہ فلاں کا حق نہیں دیا تھا، نہیں انہوں نے وہ فلاں کو تخت پہ نہیں بیٹھنے دیا، تو وہ انہوں نے مال کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو انہوں نے دنیا کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو ان کی نیتوں پہ شک کرتے رہنا۔ تو یہ نیتوں پہ شک کن کا ہے؟ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کو جہنم سے دور رکھ کے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ وہم بھی ہو جاتا ہے، میں نے خود یہ سنی ہے بات، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ نا فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں نا ان کا تو بڑا درجہ ہے، ان کا تو بڑا درجہ ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ لیکن جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں نا ان کا کوئی اتنا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، وہ کوئی اتنے عالی شان نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی بات ہو تو کر لینی چاہیے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کوئی غلط کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں کہتے ہیں ان کے بارے میں ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کوئی اتنی عظمت شان والے نہیں ہیں، وہ کوئی نہیں مسئلہ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں بات چیت ہو جانی چاہیے۔ میں نے خود سنا ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں جو مرضی کرتے رہیں، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایسی افواہیں ٹھیک ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ہم سن لیتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر اس کی 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہاں دو گروہ بیان کیے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا ہے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہیں اور وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہیں، دو گروہ بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید میں لا یستوی منکم، یہ برابر نہیں ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جن کا مقام مرتبہ زیادہ ہے ان کے بارے میں تو غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جن کا مقام مرتبہ ان کی بنسبت کم ہے ہم سے تو ان کا بھی زیادہ ہے جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، لیکن جن کا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں سے کم ہے اب ان کے بارے میں غلط بات کر لینی چاہیے، اب ان کے بارے میں معاذ اللہ باغی تاغی یہ وہ فلان ٹمکان کہہ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت اس کا جواب دے گی، اگلا حصہ اس کا اسی آیت کا۔ فرمایا وَكُلًّا، وَكُلًّا لفظ کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کل کاف کراچی والا کاف لام، کل تمام، وہ جو
قاف کینچی والا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے. یہ کاف کراچی والا ہے, کراچی سے پہلے جو کاف ہوتا ہے نا بریک ڈنڈے والا, وہ کاف ہے کراچی والا. کلن, کل کا معنی ہوتا ہے تمام, ہر ایک, سارے, یہ کل کا معنی ہوتا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فرمایا وکلن, اور سارے, چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں, سارے. کلن وعد اللہ الحسنى, سب سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا. فتح مکہ سے پہلے والے بھی, فتح مکہ کے بعد والے بھی, سب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کا وعدہ فرما لیا. اب بعض یہ کہتے ہیں وہ کہ یہ تو قرآن مجید جب اترا تھا اس وقت کی بات ہے, تو بعد کے اندر تو حالات ہی بڑے بدل گئے تھے, تو بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے, تو بعد میں بات اور ہو گئی تھی, لہٰذا یہ تو پہلے کی بات ہے, یہ تو پہلے کی بات ہے. بعد میں جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو اس کے بعد ساری خرافات پیدا ہوئی, فلاں بھی ہوا, ٹمکان بھی ہوا, یہ تو ساری بات کی بات ہے. لہٰذا پھر ہم ان کو کیسے مان لیں؟ یہ تو قرآن پاک تو پہلے کی بات بتا رہا ہے, بعد میں تو کچھ اور ہوا ہے. ایک سادہ سا سمپل سا سوال ہے, پھر میں قرآن مجید کی اگلی آیت کا حصہ پڑھتا ہوں. ہمیں پتہ چل گیا کہ بعد میں یہ ہوا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید نازل فرمانے والا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ نبی پاک کے وصال ظاہری کے بعد کیا ہونا ہے؟ ظاہر جانتا تھا, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے, سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر معاذ اللہ انہوں نے بعد میں پھر جانا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا. یہ پھر سرٹیفکیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے اپنے محبوب کے صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور پھر اگلی آیت میں کیا خوبصورت بات کہی, اسی وہم کا ازالہ ہے. فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ محبوب کے صحابہ کے اعمال سے خبردار ہے, اور اس نے خبردار ہو کے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. تمہیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے قرآن میں اپنے محبوب کے صحابہ کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے. وہ جاننے والا, واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تعالیٰ وہ جو کام کرتے ہیں ان سے خبردار ہے. خبردار ہو کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ فرمایا تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے کھندکنے کی؟ نہیں جی, وہ جو یہ جو کہا ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ نہیں ہے, ہر صحابی نہیں کہنا چاہیے. وہ تو بعض ہی صرف جنتی ہیں, ان کے بارے میں صرف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے تو جنتی نہیں ہیں. تو ہم نے تو قرآن مجید کی آیت پڑھ دی نا, ان الذین سبق لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون, جو بھی بھلائی کرنے میں سبقت لے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. پھر سارے صحابہ جنتی کیوں نہ ہوئے؟ سنن ترمذی شریف کی روایت ہے, سنن ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی مسلما, جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے وہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی. لا تمس النار من رآنی مسلما, جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی زیارت کی ہے, تو پھر وہ سارے جنتی ہوئے, پھر وہ سارے جنتی ہوئے. اب اگر بعض لوگ تاریخ پڑھتے ہیں, پڑھنی بھی چاہیے, اچھی بات ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی تاریخ میں یہ آیا کہ بعد میں جنگ بھی ہوئی ہے, تاریخ کی کتاب کے اندر یہ آیا کہ بعد میں اس طرح بھی ہوا ہے, تاریخ کی کتاب کے اندر یہ ہوا ہے کہ بعد میں بغاوت ہوئی ہے, تاریخ کی کتاب میں یہ آیا کہ کسی کا حق نہیں دیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تاریخ کے اندر یہ آیا. جو تاریخ ہے وہ بیان کر رہا ہے مورخ یعنی انسان, اور انسان کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ اس کا اگر یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, انسان کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف رحمان فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں. اب اس انسان کی مانے کہ رحمان کی مانے. تو جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تاریخ کی کوئی بھی کتاب غلط بات کہے تو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے, رب کا فرمان جھوٹا. لہذا جو گروہ صحابہ کرام علیہم رضوان, اس کی برابری نہیں ہو سکتی, اس کی برابری نہیں ہو سکتی, یقین کریں نہیں ہو سکتی. اتنی یہ عظیم جماعت ہے. ان کے کاموں کو دیکھیں نا, پھر بھی نہیں لگتا کہ ہم ویسا کر سکتے ہیں کہ فتح کرتے کرتے علاقے فتح ہوتے گئے تو آگے جا کے
دنیا ختم ہو گئی، دریا آیا تو انہوں نے اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے انہوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت نے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے۔ تو ہمارے بارے میں ہم اگر سوچے تھوڑا سا ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کریں گے نہیں، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ جیسے جیسے کارنامے اور کام ان لوگوں نے سر انجام دیے، اقبال نے کہا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے یہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ یہ وہ عظیم جماعت ہے جنہوں نے بحر ظلمات کے اندر گھوڑے دوڑا دیے تھے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اتنے کارنامے ان کے کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر جب ان کے کارناموں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ ذہن بنتا ہے اور دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ وہ کوالٹی والے افراد ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابی ہونے کا ہی مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے اہل تھے۔ ان کو یہی شرم ملنا چاہیے تھا کہ یہ عام بندے نہ ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ ہوتے۔ ایسے ایسے کارنامے ہیں ان کے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آزاد کروایا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ہم اگر بزنس کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا گھاٹا نقصان تھا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام دیا نسطاس، اس غلام کی آگے اس کے پاس آگے کافی زیادہ درم و دینار تھے، یعنی روپے پیسے والا تھا، وہ غلام بڑا امیر تھا۔ اس غلام کے بھی آگے غلام تھے، اس غلام کی بھی آگے لونڈیاں تھیں جو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں اس کو دیا تھا۔ اور وہ جو نسطاس غلام کی جتنی بھی اس کی مالیت تھی، جتنے بھی اس کے پیسے تھے، وہ سارے کے سارے ہی اسے دے دیے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے پیسے میں اب رکھ لوں تو صرف میں غلام نسطاس ہی اپنا دوں گا، نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بھی دیا، اس کے بعد جو کچھ تھا وہ بھی سارا اسے دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے سونا دیا، تقریباً 32 تولے سونا دیا تھا آپ نے بلال حبشی کو آزاد کروانے کے لیے۔ ہم اگر بزنس کے لحاظ سے دیکھیں، لوگوں نے کہا بھی، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر ابو بکر اتنا مطلب کہ بزنس کے اندر دھوکہ کھانے والا تو نہیں ہے، یہ کیا کیا ابو بکر نے؟ ہم اگر دیکھیں تو ہم کہیں کہ کیوں کریے، کر لیجیے، کاٹا بڑا پہ نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ اور پھر بلال حبشی کو خرید کر اپنے پاس بھی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلال حبشی کو آزاد فرما دی۔ اس کام کی مدح میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری ایک صورت ہے اس کی مدح میں، پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل۔ یہ مدح آپ کے اسی فعل پر ہے، یہ جو آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا اسی فعل پہ، سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والضحی واللیل اذا سجی، اس سے جو پہلے والی صورت ہے اس صورت کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر۔ ایک جنگ کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب وہ مسلمان ہو گیا نا تو ایک دن ابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا جو بیٹا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، ابا جی جب میں کافر تھا تو میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت آپ نا میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ میرا ابا ہے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ آئے ہائے، صدیق اکبر نے کمال بات ارشاد فرمائی، فرمایا تو نے تو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری زد میں آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو رسول اللہ کے مخالف لڑنے کے لیے آ گیا تھا۔ جب جنگ بدر کے قیدی قید ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ مشورہ دیا کہ فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، فدیہ لے کے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کیا مشورہ تھا؟ آپ فرمانے لگے کہ ساڈے جو جڑا جندہ رشتہ دار ہے نا اونوں دیو، اون دی تون لائے گا، تے میرا رشتہ دار او فلاں میرے مامے دا منڈا ہے، اونوں میرے حوالے کرو، دی تون میں آپ لاواں گا، دی جرت کیویں ہوئی ہے تواڈے خلاف نکلے۔ ہم دیکھیں ہماری یعنی صورتحال کیا ہو، انہوں نے جیسے جیسے کارنامے سر انجام دیے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ ایسا ہوا ہے، لیکن اب ظاہر ہے قرآن و حدیث میں آیا تو ماننا تو ہے نا کہ آیا ہے، ایسا ہوا ہے، پھر ہی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اتنے اتنے بڑے کارنامے ہیں، بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے ایسا ہوا کیسے۔
رسول اللہ نے کسی شخص کی ڈیوٹی لگائی ہوئی کہ وہ جو وقف کے جانور ہیں ان کی نگرانی کرنی ہے، تو 360 کافروں نے حملہ کر دیا. اس اکیلے شیر نے 360 بندوں کو پکڑ لیا، 360 افراد کو اکیلے بندے نے پکڑ لیا. وہ اپنے سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، انہوں نے اپنے جو جانور تھے وہ خالی کر دیے تاکہ جانور تیز بھاگیں. اس اکیلے شیر محمدی سے ڈر کے وہ بھاگ گئے. اب ہماری عقل یہ کام کرتی ہے، ایک بندہ 360 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اتنے زبردست کارنامے ہیں. یہ عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. یہ 360 افراد کا آپ نے مقابلہ کیا. امام اہل سنت، امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ نے یہ بات ملفوظات اعلیٰ کے اندر ذکر فرمائی ہے. 360 افراد کا مقابلہ، اتنے سلمہ بن عقبہ یا عامر بن عقبہ ان دونوں میں سے کوئی ایک رضی اللہ تعالیٰ، اتنے کارنامے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلال حبشی کو آزاد کروایا نا تو لوگ کہنے لگے کہ شاید بلال حبشی کا کوئی احسان تھا صدیق اکبر پر، وہ احسان اتارنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اس کو آزاد کروایا. یہ باتیں ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. صدیق اکبر پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کو اتارنے کے لیے انہوں نے بلال حبشی کو آزاد کروایا ہے. پھر کس لیے آزاد کروایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا. آپ ایک نقطہ سنتے ہوں گے خطباء سے، علماء سے، کہ جب سابقہ امتوں کے قوم ان امتوں کے انبیاء سے الجھی، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی غلط بات کی، تو وہ نبی اپنا دفاع خود ہی کرتے رہے. انہوں نے اپنے بارے میں خود ہی صفائی دی، اپنے بارے میں جو انہوں نے کلیئرنس دینی تھی وہ انہوں نے خود ہی دی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بھی کافر و مشرکوں نے کوئی بات کی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے محبوب کا دفاع فرمایا. ابو لہب نے بات کی تو ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کی مذمت کے اندر، اس کی برائی کے اندر بیان ہوئی. اور بھی قرآن مجید میں بڑی جگہوں پہ ایسا ہے کہ کسی کافر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ ان کے بارے میں جب لوگوں نے یہ چہ مگویاں کی کہ انہوں نے بلال حبشی کا کوئی احسان اتارنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو ان کا دفاع بھی خود قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جیسے رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا اور ان کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ بلال حبشی کے اس کام سے راضی ہو گیا. پھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اور ان قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی فرمائے گا. ان قریب صدیق اکبر بھی راضی ہو جائیں گے، ان قریب صدیق اکبر بھی راضی ہو جائیں گے. یہ بات کتنی اہم ہے. سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، آپ کا رب آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کے یار غار صدیق اکبر کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کرنا چاہتا ہے. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. کہ اللہ تبارک صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے ذریعے سے سیدنا صدیق اکبر کو راضی کرنا چاہتا ہے.
پھر صدیق اکبر کے بارے میں، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی جگہوں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال دیا اور بڑا بڑا دیا. 40,000 درہم جب آپ اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس تھے جو آپ نے اسلام کے لیے خرچ کیے. جب ہجرت کرنے کے لیے گئے تو اس وقت بھی 10,000 درہم سیدنا صدیق اکبر اپنے سال دے کر گئے تھے کہ ہجرت میں کام آئیں گے رسول اللہ کے. پھر جب غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے تو وہاں دودھ پلانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا ہی غلام بکریاں لے کے آتا تھا. کھانا بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پک کے آتا تھا. حالانکہ جو رسول اللہ کی وہاں اس وقت مدد کرنے والا تھا ان کو تو قتل کرنے کے لیے انعامات رکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا ایک فرد بھی رسول اللہ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹا. پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے ہیں، یہاں مسجد بنانے کا ارادہ ہوا تو جو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف بنائی گئی تھی، جو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف بنی تھی، وہ ساری کی ساری سیدنا صدیق اکبر کے مال سے بنائی گئی تھی. وہ جگہ سیدنا صدیق اکبر نے خود خرید کر دی تھی رسول اللہ کو، مسجد نبوی شریف. پھر بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے اور مسجد کی توسیع کی گئی، لیکن جو پہلی بنیادی مسجد نبوی بنی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کے مال سے بنی تھی. اور یہاں بھی آپ نے مال خرچ کیا جس کی تعریف میں یہ سورۃ اللیل ہے. اب اس شخص کے بارے میں یہ بات کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں دیا، مال مار لیا، وہ ایسے کر لیا ویسے کر لیا، تو ان کے بارے میں یہ شو کرنے کی کوشش کرنا کہ معاذ اللہ وہ بھوکے تھے مال کے، کتنی ناانصافی کی بات ہے، کتنی زیادتی ہے یہ کہ وہ شخص جس نے ایک ایک روپیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کیا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ مال کا بھوکا ہو گیا تھا، معاذ اللہ یہ ایسے ہو گیا تھا، معاذ اللہ اس نے کسی کا حق مار لیا تھا، اس نے غصب کر لیا تھا، اس نے ظلم کیا تھا، اس نے زیادتی کی تھی، یہ بات اس کے بارے میں کرنا قرینہ عقل آتا ہے. ایسے ہی ہے کہ جس نے ایک ایک روپیہ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کیا. ایسی بات بالکل یہ ہرگز بھی مناسب محسوس ہی نہیں ہوتی کہ جس شخص نے اتنا کچھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب اس نے تھوڑے سے مال کے لیے معاذ اللہ ظلم کرنا تھا، تھوڑے سے مال کے لیے زیادتی کرنی تھی، اگر کسی کا حق بنتا ہوتا تو اس نے نہیں دینا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. اگر کوئی یہ بات کرے تو وہ واجب التاویل ہوگی، وہ بات اس کا مطلب کوئی اور ہوگا، سمجھنے سمجھانے والوں نے غلطی کی ہوگی، ورنہ ایسے شخص کے بارے میں مال کے بارے میں اس کے بارے میں غلط بات کرنا یہ سمجھ ہی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت میں کوئی ایسا وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر پیچھے سیدنا صدیق اکبر رہے ہوں، کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں رہے. آخری بات میں اس موضوع پہ عرض کرتا ہوں آپ کو، جو یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر یا معاذ اللہ دوسرے افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد مرتد ہو گئے تھے، جس اسلام سے پھر گئے تھے، اس وجہ سے اب ان کو غلط کہہ لینا چاہیے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کے دور کے اندر تو مسلمان تھے، بعد میں معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے. یہ بات بھی اس شخص کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہا ہے جنہوں نے حالانکہ سب سے پہلے مرتدین کے خلاف جس شخص نے جہاد کیا وہ شخص ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منکرین زکوٰۃ کے بارے میں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے یہ دونوں باتیں. اس شخص کے بارے میں یہ بات کرنا تو کسی طرح بھی سمجھ نہیں آتا. اچھا اگر یہ سمجھیں، چلے جی ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ کے بعد وہ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، ہے یہ غلط لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں. ایک شخص میرے پاس 23 سال تک رہتا ہے دین پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. ایک شخص میرے پاس 23 سال رہتا ہے، 23 سال کے بعد میں مر جاتا ہوں اور وہ شخص دین سے پھر جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پڑھانے والے نے ٹھیک پڑھایا کہ غلط پڑھایا؟ آپ یہ کہیں گے یار انہیں پڑھایا کہ یہ 23 سال کے 23 سالوں کے بھی بندہ ٹرین ہی نہیں کر سکیا. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ 23 سال ایک بندے کو رہا تو پھر بھی وہ ٹرین ہی نہیں کر سکیا؟ 23 سال استاد نے کیتا کی پڑھایا کی ہے کہ 23 سالوں کے بھی بندہ ٹرین ہی نہیں ہویا. 23 سال تک جو ہے نا نال ڈیا، صبح بھی شام بھی سفر بھی حضر بھی ہر ٹائم ہی نال، پھر بھی بندہ ٹرین ہی نہیں ہویا. یہ کہیں دی گل، یہ کہیں دا پڑھانا پڑھایا. تو یہ شاگرد پر بھی اعتراض ہے، لیکن شاگرد سے زیادہ استاد پر اعتراض ہے کہ استاد نے تربیت کیسی کی ہے.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 23 سال تک تربیت کی ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 23 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے، تو یہ تو رسول پاک پر اعتراض ہے کہ انہوں نے 23 سال میں سیدنا صدیق اکبر کی اسلام کے مطابق تربیت ہی نہیں کر سکے رسول اللہ. اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا میں ان سے بہترین اور کامیاب کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خود ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو پھر ان سے بہترین کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 23 سال تک رسول اللہ سے پڑھا ہے اور 23 سال کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے. 23 سال میں رسول اللہ ان کو اسلام پر بھی پابند ہونا نہیں سکھا کے گئے کہ تم نے اسلام سے پھرنا نہیں ہے. 23 سال میں اتنی بات بھی نہیں سکھا سکے. یہ تو رسول اللہ کی تربیت میں شک ہے، یہ تو رسول اللہ کے بارے میں اعتراض کرنا ہے، یہ تو رسول اللہ کی استاد ہونے کی حیثیت کو چیلنج کرنا ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے قرآن کی آیات آپ پر نازل کی ہیں اس لیے تاکہ یہ جن کو آپ آیات سنا رہے ہیں ان کو پاکیزہ، صاف اور ستھرا کر دیں. یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ آیات کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے نا، آپ نے ان کو ستھرا کرنا ہے، تو رسول اللہ نے ستھرا کیا کہ کوئی نہیں کیا؟ تو کیا ایسا ستھرا کیا کہ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے فوراً بعد ہی وہ معاذ اللہ اسلام سے پھر ہو گئے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی بات کہ 23 سال تک اللہ کے رسول کے پاس، جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، ان کے پاس کوئی بندہ 23 سال تک بیٹھے اور پھر وہ پکا مسلمان بھی نہ ہو سکے اور 23 سال کے بعد وہ بندہ اسلام سے پھر جائے. 23 سال تو بڑی دیر ہے. یہاں تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف توجہ فرماتے تو اس کا 1000 سالوں کا کفر بھی ہو تو ختم ہو جاتا ہے اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ لہذا یہ افراد صحابہ کرام علیہم رضوان اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص جن کا یہ مہینہ ہے، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے. پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہے، چوتھے نمبر پہ مولا علی ہے. اور یہ صرف کوئی خلافت کے لحاظ سے نہیں، یہ کوئی صرف گورنمنٹ یا حکومت چلانے کے لحاظ سے نہیں. بعض یہ بھی تقسیم کرتے ہیں جی یہ گورنمنٹ کے لحاظ سے افضل ہے اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. نہیں، یہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس شخص کو انبیاء رسولوں کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور صرف صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی نہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی اور اہل بیت اطہار میں بھی، دونوں میں سب سے زیادہ افضل جو شخص ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ اور انبیاء رسولوں کے بعد جو جتنے بھی انبیاء رسول ہیں، وہاں جب مقام ان کا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے نیچے جس شخص کا مقام ہے، صرف ہماری امت کی ہی بات نہیں، یہ صرف ہماری امت کی بھی بات نہیں، جتنی بھی پہلے امتیں گزری ہیں ان امتوں میں جتنے بھی انبیاء کے صحابہ گزرے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ جس شخصیت کو حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی، صرف ہماری امت کی بات بھی نہیں. اور تقوی اور طہارت میں اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی دے دیا. اپنے وصال ظاہری میں فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے گا وہ خلافت کے لحاظ سے افضل ہے، یعنی وہ گورنمنٹ چلانے کے لحاظ سے افضل ہے. دیکھیں نا، ایک ایم این اے یا ایم پی آ جائے یہاں اور امام صاحب بھی موجود ہوتے، نماز آپ ایم این اے کو کہیں گے پڑھانے کے لیے کہ امام صاحب کو کہیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ وہ بندہ تو دنیاوی لحاظ سے افضل ہے، یہ دینی لحاظ سے افضل ہے، ان کو آگے کرنا چاہیے. تو یہ تو عام مسجد ہے اور وہ مسجد نبوی ہے، یہ تو عام مصلی ہے اور وہ مصلی رسول ہے جہاں رسول اللہ نماز پڑھاتے رہے. اس مصلی کے لیے جس شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے کے لیے وہ منتخب کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. تو اب پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صرف ظاہری لحاظ سے ہی افضل ہوئے، صرف گورنمنٹ چلانے کے لحاظ سے افضل ہوئے؟ نہیں 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 نہیں، یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کو مصلی دے دیا وہ صرف ظاہری لحاظ سے کیسے افضل رہا؟ وہ دین کے لحاظ سے بھی افضل ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی افضل ہے. اسی لیے تو رسول پاک نے اس کو اپنا مصلی دیا ہے.
بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت حجرے سے ایک دفعہ پردہ ہٹایا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا، نماز پڑھا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے تو حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، اور دل میں آپ نے یہ خیال کیا ہوگا کہ جس صدیق کو میں نے تیار کیا ہے اپنے مسلح کے لیے، دیکھوں تو صحیح کہ امام بنا لگتا کیسے ہے۔ اور پھر جب حضور نے ان کو دیکھا ہوگا کہ واقعی اب یہ قابل ہو گیا تو پھر حضور مسکرائے ہوں گے، اور حضور اس بات سے خوش ہوئے ہوں گے کہ جس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اور جو بندے میرے مشن کو آگے لے کے چلیں گے وہ میں تیار کر چکا ہوں، اب میں اگر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر بھی ہو جاتا ہوں تو اب مسئلہ کو نہیں، یہ بندے تاکہ ہمیں قیامت تک کے لیے دین کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ اور انہوں نے دین پھیلایا بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ظاہر ہوا تو تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اور جنت البقیع مدینہ طیبہ کے اندر جن لوگوں کے مزارات ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ صرف 10,000 ہیں، باقی 1,14,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کدھر گئے؟ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، اور ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے دین کا ڈنکا بجایا اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ یہ ایسے یعنی گروہ ہے، ایسا عظیم گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہم نے انمول موتی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔